وبحثا محمد المصطفى اللهم صل على محمد الصلاة والسلام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد ومربوب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الشاكرين الصابرين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات صلی اللہ علیہ محمد۔ میرے معزز سامعین حاضرین، یہ خوش قسمتی ہے ان بچوں کی جنہوں نے یہ تمام کیا، یہ انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مجلس اعضاء، مجلس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنے والی جگہ، اعضاء جہاں تعزیت پیش کی جائے، جہاں اور کس کو تعزیت پیش کی جائے۔ یہ لفظ اتنا مشہور ہوا ہے کہ یہ اہل بیت کے غموں کی، دکھوں کی، شہیدوں کی تعزیت کے لیے منعقد کی جاتی ہے۔ ہماری صدا جو ہے یہ مقصد اہل بیت کا تعارف کروانا ہے، اہل بیت کا مقام بتانا ہے، ان کا عمل بتانا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ مجلس میں شرکت سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، وہاں نہ جانا، یہاں تک ڈراتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ جائیں گے۔ میں ایک ملی یکجہتی کونسل میں سینئر نائب صدر ہوں۔ میں غیر شیعہ مسالک کے علماء کو گزارش کیا کرتا ہوں کہ چلو جن کے نکاح ہوئے ہیں تو ان کے تو نکاح ٹوٹیں گے، تو جن کے ہوئے ہی نہیں ان کو تو وہاں آنے دینا، ان کو کیوں منع کرتے ہو؟ کمال کی بات یہ ہے کہ کبھی مجلس سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، اور کبھی شیعہ کا قرآن اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ وہ 40 پارے کا بن جاتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یار کہیں زمانے میں پاکستان کے کسی کونے میں کہیں قرآن ملا نا 40 پارے کا تو مجھے ضرور دکھانا۔ مسجدوں میں بیٹھ کر لوگوں کو، بچوں کو غلط تربیت دی جا رہی ہے کہ شیعہ کے پاس 40 پارے کا قرآن ہے۔ شیعہ کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں۔ میرا مدرسہ ہے پتوں کی مرکز فاطمیہ، دارالعلوم فاطمیہ، جامعہ فاطمہ بنت اسد، اور مسجد ہے جامع مسجد سلمان فارسی، ضلع قصور کی سب سے بڑی مسجد ہے وہ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ مسجدیں نہیں بناتے، لوگوں کو مثلا غلط تربیت دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ظہر کی اذان ہو رہی تھی تو 2 بچے ان کے کندھوں پہ بستے بھی تھے، لگتا تھا رنگ روپ چہرے سے کہ دونوں بھائی ہیں۔ میں نے پوچھا بیٹا کس کو ملنا ہے؟ کہنے لگے جی ہم نے شیعہ سٹوڈنٹ دیکھنے ہیں۔ شیعہ سٹوڈنٹ دیکھنے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی۔ میں نے کہا میں
شیعہ اسٹوڈنٹ کا استاد ہوں، معلم ہوں، اور یہ بچے وضو کر رہے ہیں، ظہر کی اذان ہو رہی ہے، کہنے ہمارے قاری صاحب نے کہا شیعہ وہ ہوتے ہیں جن کے ہاتھی کی طرح بڑے بڑے کان ہوتے ہیں۔ میں نے کہا قاری کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ بڑے کانوں والا کہیں تجھے ملے تو مجھے بھی دکھانا۔ میں نے کہا کہ کہاں اس نے بات کی؟ کہنے کہ مسجد کے محراب میں بیٹھ کر صبح کی نماز کے بعد درس قرآن دیتے ہوئے۔ میں نے کہا کہ جو قاری مسجد میں بتائے تو پھر بات تو سچی ہونی چاہیے نا، ہاں بات سچی ہونی چاہیے۔ تو اب دیکھ لیں، نہ تو میرا کوئی بڑا کان ہے نہ کسی بچے کا بڑا کان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا قاری مسجد کے محراب میں بھی جھوٹ بولتا ہے۔ چلو کوئی آدمی سڑک پہ جھوٹ بول لیتا ہے، کھیتوں میں جھوٹ بولتا ہے، دفتر میں جھوٹ بولتا ہے، گھر میں بولتا ہے، تو تمہیں بتانے والا وہ استاد ہے کہ جو مسجد کے محراب میں جھوٹ بولتا ہے۔ تو جو مسجد میں جھوٹ بولتا ہے اس کے پیچھے نہ آج نماز ہوگی نہ کل نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس عزاداری کو عزاداری رکھیں۔ میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے اندر اس عزاداری کو لوگ شغل کے طور پہ لے جا رہے ہیں، نمائش کے طور پہ۔ کوئی کہتا ہے پڑھنے والا ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ لگاؤ، کوئی کہتا ہے جی ہاتھ نیچے کر کے نعرہ لگاؤ۔ بھائی تو نے نعرہ زبان سے لینا ہے یا ہاتھوں سے لینا ہے؟ خدا کا واسطہ اس عزاداری کو مذاق نہ بناؤ۔ کسی انڈیا کے شاعر نے بہت پہلے کہا تھا، جو مجلس میں پڑھتا تھا، مجلس شبیر میں بن ٹھن کے نہ ہو۔ پہلے غیروں نے ستایا ہے، اب تم نہ ستاؤ۔ نمائش نہ بناؤ، تعزیت بناؤ۔ تمہیں تو عزاداری میں آتے ہوئے گلے لگ کے رونا چاہیے، بانی کو دروازے پہ استقبال کرنا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے۔ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ چوتھے امام نے عزاداری مدینہ میں قائم کی تو وہ لوگوں کا استقبال کرتے تھے، بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جی جوتوں پہ بیٹھتے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے جوتوں پہ بیٹھتے تھے، بلکہ وہ دروازے پر ضرور استقبال کرتے تھے، عزاداروں کے شکر گزار ہوتے تھے۔ بانی کی ذمہ داری ہے صفے بچھائے، سایہ لگائے، مائک لگائے، تمہارے دسترخوان کا انتظام کرے، لیکن سننے والوں نے تو ذوق عبادت سمجھ کر سننا چاہیے۔ تو مجھے بتاؤ یہ بادو کھڑے کر کے ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، یہ عبادت ہے؟ یہ عزاداری ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہماری عزاداری چیک ہو رہی ہے، ہمارے جنازے چیک ہو رہے ہیں۔ جس جنازے میں سنی شیعہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، جس جنازے میں ایک خطیب کے پیچھے مسلمان کلمہ گو اکٹھے نہیں ہو سکتے، وہ پادری، وہ پوپ عیسائیوں کو کہہ رہے ہیں تم مسلمان ہونا چاہتے ہو، یہ تو جنازوں میں اکٹھے نہیں ہوتے۔ تم کن کے پاس جا رہے ہو؟ کیا لینے جا رہے ہو ادھر؟ اس وقت 2 کروڑ یورپ کے لوگ مسلمان شیعہ ہونا چاہتے ہیں۔ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ شریعت پڑھ رہے ہیں۔ بدقسمتی ہے پاکستان میں کہ جس کے پاس کوئی خاندانی سند نہیں، جس کے پاس علمی سند نہیں، وہ اسلام کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے۔ وہ اسلام بتاتا پھرتا ہے، لوگوں کے پاس ڈگری کوئی نہیں، جو چاہتے ہیں منہ سے نکال رہے ہیں، لوگوں کو لڑا رہے ہیں۔ شیعہ کے اندر لوگ لڑا رہے ہیں شیعہ کو، سنی کے اندر لوگ لڑا رہے ہیں سنیت کو۔ یہ آپس میں گروہ بن جائیں، آپس میں بھی لڑ جائیں۔ اب بتاؤ، اسرائیل کی جنگ میں
جو میزائل چل رہے تھے، جو جہاز بمباری کر رہے تھے، وہ شیعہ کو مار رہے تھے یا سنی کو مار رہے تھے؟ وہ تو سب کو مار رہے تھے۔ میزائل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، جو آتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کے دشمن ہے، وہ محمد الرسول اللہ کے دشمن ہیں، وہ علی ولی اللہ کے دشمن ہیں۔ فلسطین میں کوئی شیعہ نہیں تھے، لیکن ان کا دفاع کرنے والے کون ہیں؟ ان کو بچانے والے کون ہیں؟ حزب اللہ کون ہیں؟ ایران والے کون ہیں؟ یہ گماشتے ہیں پینٹاگون کے، MI6 کے، جو لوگوں کو جنازوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں کہ شیعہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ لی تو تیرا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور نماز جنازہ نماز نہیں ہے، یہ دعا ہے۔ 98% پاکستان میں نہ شیعہ کو جنازے کی دعا آتی ہے، نہ سنی کو جنازے کی دعا آتی ہے۔ تو نکاح کس کا ٹوٹتا ہے جب پڑھتا ہی کوئی نہیں، دعا آتی کوئی نہیں؟ جی میں پچھلے دنوں سیالکوٹ گیا، ہماری ایک عزیزہ کا انتقال ہوا، میں نے جنازہ پڑھایا۔ وہاں بڑے وکیل سیالکوٹ شہر کے کچہری کے پہنچے ہوئے تھے، بڑے وہ یعنی کہ جاگیردار تھے اپنے خطے میں۔ جب میں نے جنازہ پڑھایا نا تو بڑی تعداد نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ میں نے 5-10 منٹ پہلے خطاب بھی کیا، لوگوں کو بتایا کہ لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے کہ جنازے میں نہ جاؤ، شیعہ کے جنازے میں نہ جاؤ، فلاں کے جنازے میں نہ جاؤ۔ جب تجھے پڑھنا ہی کچھ نہیں آتا تو آنے سے تیرا فائدہ کیا ہے؟ یہ قیامت کے دن میتیں استغاثہ کریں گی کہ پالنے والا میری میت سامنے رکھ کے میرا مذاق اڑایا، پڑھا کچھ نہیں کسی نے۔ جنازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے میت کے لیے رحمت طلب کرنی ہے، مغفرت طلب کرنی ہے۔ تو جب یہ رحمت طلب ہی نہیں کرتا، مغفرت طلب ہی نہیں کرتا، تو تیرے صفحے بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اور خدا کا واسطہ، جنہوں نے صحابہ سے دین لیا وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ کیا کسی صحابی نے کہا شیعہ کا قرآن 40 پارے کا ہے؟ کسی صحابی نے کہا ہے؟ کوئی ہے روایت کسی کے پاس؟ یہ جھوٹے ہیں۔ میں ایک لاہور کے کمشنر کی میٹنگ میں تھا، میں پنجاب امن میں کمیٹی کا ممبر تھا، تو 16 خطیب غیر شیعہ ہوتے تھے، 2 ہم شیعہ ہوتے تھے، 18 ہوتے تھے۔ کئی دفعہ انہوں نے ہم 2 کو بلایا، غیر شیعہ کو نہیں بلایا۔ میں نے پوچھا جناب ان کو کیوں نہیں بلاتے؟ کہنے لگے آپ دیکھنا جب آپ تجویزیں دیتے ہیں، ڈی اے جی اپنی ڈائری پہ لکھتا ہے، کمشنر اپنی پہ لکھتا ہے، 4 ضلعوں کے ڈی سی اپنی ڈائری پہ لکھتے ہیں، ڈی پی او اپنی ڈائری۔ تو جب یہ 16 بولتے ہیں یہ ایسے لگتے ہیں جیسے مسخرے ہوتے ہیں، نہ کوئی بات افسر سنتا ہے نہ ان کی کوئی نوٹ کرتا ہے۔ مجھے کمشنر صاحب نے کہا جی میں معاشرہ بدلنا چاہتا ہوں، ماحول بدلنا چاہتا ہوں، ہمارا ساتھ دیں۔ تو میں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن پہلے یہ مجھے 16 بدلا کے دکھا دیں۔ اگر یہ 16 بدل گئے تو ہم بھی بدل جائیں گے۔ کہنے لگا یہ نہیں بدلے جا سکتے، ان کے اندر تو وہ علم کی خوشبو ہی نہیں ہے، ان کو کیسے بدلا جائے؟ اور خدا کا واسطہ سنی شیعہ، پہلے دیکھو جو تمہیں دین دے رہا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے ہمارے ملک میں، جو MBA کر جاتا ہے اس کو نوکری نہیں ملتی، جو MA انگلش کر جاتا ہے اس کو نوکری نہیں ملتی، جو MPhil کر جاتا ہے وہ دھکے کھاتا ہے، تو جو ان پڑھ ہیں ہم جھک کر اس کو سلام کرتے ہیں۔ ان پڑھوں کی اتنی عزت کہ ہماری ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ خدا کا واسطہ اس وقت تک قوم میں شعور نہیں آئے گا جب تک قوم کے بچے با علم نہیں ہوں گے۔
باشعور نہیں ہوں گے۔ کوئی کہتا ہے جی شیعہ کو تو قرآن ہی نہیں آتا، ان میں حافظ قرآن نہیں ہوتا۔ میں تقریباً 30 سال سے اس خطے میں آتا ہوں، لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس جگہ پر مجلس پڑھنے کا پہلا اتفاق ہے۔ پہلے میں میاں صاحب کی یعنی والدہ کے 40ویں میں جنازے میں بھی آیا، کلخانی میں بھی پڑھا 40ویں میں، پھر ان کی مسز کے بھی میں جنازہ پڑھایا، کلخانی میں آیا 40ویں بار پڑھا۔ لیکن اس طرح جو ہے نا باقاعدہ مجلس میں پہلا خطاب ہے۔ یہ میری نشانی بیٹی ہے۔ دیپال پور میں ISO کی تربیت کرنے والے ہم لوگ تھے، نوجوانوں کو دیندار بنانے والے ہم لوگ تھے۔ پھر کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ میں پس منظر میں چلا گیا، سیکورٹی رسک میرا بن گیا، گارڈ لگ گئی میرے ساتھ۔ میں نے DPO کو پوچھا کہ تم نے گارڈ کیوں لگا دی؟ میرے مدرسے کو تھانہ بنا دیا۔ کہنے لگے دہشت گردی کرو، تمہیں حافظوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، جی تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں۔ آپ اچھے کام کرتے ہیں، آپ خاندانی کام کرتے ہیں، آپ علم دیتے ہیں، آپ کے مداح DC ہوتے ہیں، آپ کے مداح DPO ہوتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، تو ہماری ضرورت ہے آپ کو بچا کے رکھیں، حفاظت کریں۔ یہ رینالہ خورد سے لاہور کی طرف نکلتے ہیں، پتوں کی طرف ایک سٹاپ آتا ہے رینالہ خورد کے بعد اختر آباد ہے، وہاں سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر پھاٹک کراس کریں نا تو چک نمبر 81AL ہے، وہاں جٹ برادری ہے، سنی شیعہ ہے۔ شیعہ کا ہمارا بہت بڑا مرکز ہے دیہاتی سطح پر۔ وہاں ہم نے ایک بیٹھک میں حفظ قرآن کا انتظام کیا۔ اس گاؤں کے 30 بچیوں کو ہم نے حفظ قرآن کرا دیا ہے۔ 30 بچے شیعہ کے حافظ قرآن ہیں۔ ہمارے پاس وہاں بلڈنگ نہیں ہے کہ ہاسٹل بنائیں، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہاسٹل بنائیں، ہم بھی حفظ قرآن کرانا چاہتے ہیں۔ میں 3 حافظ قرآن لے گیا، ایک دیوبندی مسلک کی، ایک اہل حدیث مسلک کی، ایک بریلوی مسلک کی لے گیا۔ میں نے کہا جی ہمارے یہ حافظان قرآن بچے ہیں، ان کا امتحان لو۔ انہوں نے 50 سوال کیے بچوں پر، تو آخر میں کہتے ہیں جی ہمیں شرم آتی ہے ہم اپنے آپ کو حافظ قرآن کہیں۔ ہمارا بچہ بتائے گا یہ آیت کا نزول کیا ہے، یہ کہاں اتری، اس کا موضوع کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، یہ قرآن کے دائیں صفحے پر یہ کون سی سطر میں آیت آتی ہے۔ ہمارے بچوں نے پورے پاکستان کے بچے کراچی میں جمع ہوئے اور 3 دن تک ہمارے 3 بچوں کے ٹیسٹ لیے گئے۔ پاکستان میں ہمارے دیہات کے بچے پورے پاکستان کی ڈگری حاصل کر کے آئے ہیں۔ ادھر کتے بھونک رہے ہیں کہ شیعہ کا تو حافظ ہی کوئی نہیں ہوتا، شیعہ کو تو قرآن ہی نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں جس طرح قرآن ہم سمجھتے ہیں، ہم نے اس قرآن لیا ہے جو نعت کے قرآن علی بن ابی طالب تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے قرآن اور اہل بیت، پیغمبر فرما کے گئے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض۔ نبی نے فرمایا صحابہ میں تم میں 2 چیزیں بھاری چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اگر ان دونوں کا دامن پکڑ کے رکھو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جاؤ گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل بیت کا دامن چھوڑ دے کیا وہ حق پہ باقی رہ جاتا ہے؟ جو قرآن چھوڑ دے، سنی حضرات نے قرآن لے لیا، شیعہ نے اہل بیت لے لی۔ شیعہ نے قرآن چھوڑ دیا اور اہل سنت نے اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ اہل بیت کون ہیں؟
اہل بیت کون ہیں؟ سید الانبیاء جناب فاطمہ، جناب فاطمہ کے شوہر علی، جناب فاطمہ کے بیٹے حسن و حسین، یہ ہیں پنجتن، یہ 5 ہیں اہل بیت۔ جس نے محمد کو چھوڑا کسی دین پہ باقی رہ جائے گا؟ جس نے علی کو چھوڑا، فاطمہ کو چھوڑا، حسن و حسین کو چھوڑا، تو کیا وہ دین پہ باقی رہ جائے گا؟ اور میرا بھائی سنی شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ کسی نے جنت میں جانا ہے تو علی کی ٹکٹ سے جانا ہے۔ اگر ایک شیعہ نماز نہ پڑھے، نعرے علی کے لگاتا ہے، نعرہ حیدری نعرے لگاتا ہے، نماز علی کی نہیں مانتا، مصطفیٰ کا قرآن نہیں مانتا، پڑھتا ہی نہیں، گھر میں رکھا ہوا ہے، پڑھا ہی نہیں کبھی، ترجمہ ہی نہیں پڑھا۔ خدا کا واسطہ آج کل ہر گھر میں بچے پڑھے ہوئے، تھوڑا قرآن پڑھو، 5 آیتیں پڑھو لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ قرآن کے ترجمے سے پہچانو یہ کس لیے اتری تھی۔ اگر 5 آیتیں روز ترجمے سے پڑھ لو تو 6666 آیت ہیں، چند سالوں میں آپ پورے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں۔ جو قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتا کبھی بے دین نہیں ہو سکتا، نہ سنی بے دین ہوگا نہ شیعہ بے دین ہوگا۔ یہ باقاعدہ لڑایا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ، وہ کہتے ہیں ان کی نعت خوانیوں میں نہ جاؤ، نعت خوانیوں کے ٹھیکے ادھر ہو گئے ہیں اور عزاداری کے ٹھیکے اب ادھر ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیکے ملتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی مجھ سے 15 لاکھ لے لو میری مجلس کروا دو، مجھ سے 10 لاکھ لے لو میری مجلس کروا دو، بلا لو اپنی مرضی کے، اپنے ساتھی بلا لو۔ یار مذاق نہ بناؤ عزاداری کا، بلکہ ایسی عزاداری کرنے والوں کا راستہ روکو، عزاداری کا اپنے سامنے مذاق نہ بننے دو۔ مارے گئے محمد و آل محمد۔ کاروبار لوگوں کا بن گیا آج کے دور۔ اب بدقسمتی نہیں ہے، خوش قسمتی ہے کہ اہل سنت ذاکر بھی آ رہے ہیں، اہل حدیث ذاکر بھی آ رہے ہیں، شیعہ ذاکر تو پہلے ہی ہے نا، ہر فرقے میں ذاکر آ رہے ہیں۔ مجھے ایک ذاکر صاحب ملے غیر شیعہ، کہنے لگے یار ہمیں تو بھولے ہی رہے، بڑے پیسے ملتے ہیں، بڑی عزت ملتی ہے، بڑے اچھے کھانے ملتے ہیں، ہمیں تو شیعہ بھی بلانے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا جس دن تم نے ایک مزاج کے خلاف بات کر دی تو صاف ہو جاؤ گے، ہاں صاف ہو۔ ہاں یہ بہت خوبصورت بات کی میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اس دین کی بقا کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے مال خرچ ہوا جناب خدیجہ کا۔ آج عزادار اپنے پیٹ کاٹ کر، بچوں کے پیٹ کاٹ کر، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے چھوٹی چھوٹی مجلسیں کرواتے ہیں، جو بڑے ہیں وہ بڑی کرواتے ہیں۔ جب مجلس کرواؤ گے تو لوگ پوچھیں گے اہل بیت کون ہیں؟ اس عزاداری کی وجہ سے اہل بیت کا تعارف ہو رہا ہے۔ آج دین کی بقا ہے، اسلام کی بقا ہے، قرآن کی بقا ہے، شریعت کی بقا ہے، تو آج اس عزاداری کی وجہ سے ہے۔ بے شک ہماری عزاداری لنگڑی لولی صحیح، لیکن عزاداری تو ہے نا، عزاداری تو ہے نا۔ لوگ کم از کم اتنے ڈر رہے ہیں کہ ان کی مجلس میں نہ جانا نکاح ٹوٹ جائے گا، بس ڈرتے ہیں تو کہتے ہیں نا۔ اگر ڈر نہ ہوتا تو کیوں کہتے ہیں؟ مجلس سے خوف زدہ ہیں۔ شیعو تمہارا امام زمانہ مشکور ہوگا اور شکر گزار ہوں گے، تو نے امام زمانہ تک اس عزاداری کے ذریعے اہل بیت کو تو زندہ رکھا۔ انہوں نے تو کربلا میں مٹھا دیا تھا نا،
کہا تھا، اور آج تک یہ جو الزام لگ رہے ہیں، یہ تہمتیں لگ رہے ہیں، اس کی ہم نے پوری چھان بین کی ہے۔ اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے، یہودیوں کا ہاتھ ہے کہ ان کے قرآن کو بھی تقسیم کرو، ان کی عزاداری کو بھی تقسیم کرو، ان کے عقیدے کو بھی تقسیم کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیعت نیوز چینل پر ہر روز 2-3 عالم غیر شیعہ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم تو دھوکے میں رہ گئے، ہم تو بھوکے مارے گئے، ہمیں تو فراڈ کر دیا، ہمیں تو قرآن کے بعد اہل بیت کا مدارس میں بتایا ہی نہیں گیا۔ میں کہتا ہوں اتنے دور دراز دیہاتوں میں جو عزاداری ہو رہی ہے، اہل بیت شکر گزار ہوں گے، لیکن تھوڑی سی اور بہتری کر لیں۔ عزاداری ہے اور تھوڑی سی بہتری کر لیں کہ اگر روٹی کے لیے، نیاز کھانے کے لیے وقفہ ہے تو تھوڑا سا نماز کے لیے بھی وقفہ کر لیں۔ اگر تیرے مرحومین کو صبح سے شام تک پڑھنے والے علماء ذاکرین کا ثواب پہنچے گا تو میں ڈگری لکھ کے دیتا ہوں کہ نماز کا انتظام کرا کے جن مومنین کو نماز کا موقع پڑھنے کا دو گے، اس نماز کا بھی تیرے مرحومین کو ثواب پہنچے گا۔ نہیں پہنچے گا تو یہ انتظام کرنا چاہیے۔ خدا را ہر جگہ پہ کوشش کریں۔ میں تو آواز دے رہا ہوں، میں تو آدھے پنجاب میں اپنی آواز دے رہا ہوں، خدا را نماز کے وقت پہ نماز پڑھیں، روزے کے وقت پہ روزہ رکھیں۔ اس نماز کو کربلا میں بڑی مشکل سے امام حسین نے بچایا تھا۔ آپ سنتے ہیں انہوں نے پڑھ کے دکھائی نماز۔ اذان علی اکبر یاد ہے؟ اذان علی اکبر یاد ہے تو نماز علی اکبر کوئی نہیں یاد رہی؟ ہاں، لوگ اذان دے کے چلے جاتے ہیں، نماز کوئی نہیں پڑھتا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح؟ یہ ہماری جہالت غالب ہو رہی ہے، ہم علم سے دور ہو رہے ہیں۔ اہل بیت نے کسی منزل پر نماز کو قضا نہیں ہونے دیا۔ اگر میرے مولا علی کی زندگی میں مولا علی کی نماز قضا ہو رہی ہے یا ان کے لشکر کی نماز قضا ہو رہی ہے، لوگوں نے کہا مولا آپ نے بابل شہر کی حدود میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ عبور کرتے 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 جب بابل شہر کی حدود گزری، 90 مربع کلومیٹر ہے عراق کے اندر، یہ پہلا شہر ہے دنیا کا، یہیں بندر انسان بنا، یہیں ریچھ بنا، یہیں ذلیل بنے، یہیں کمینے انسان بن گئے۔ وہاں نماز پڑھنا آج بھی مکروہ ہے، مسافروں کے لیے، وہاں جو رہتے ہیں ان کے لیے نہیں، مسافروں کے لیے۔ جب لشکر جنگ صفین گزر رہا تھا، غروب ہونے والا تھا، جب عبور کیا تو کہا مولا نماز عصر تو قضا ہو رہی ہے۔ مولا نے کہا وضو کرو۔ مولا پانی نہیں کہا تیمم کرو۔ کہا تیمم کرنا آپ کا کام ہے، سورج کو پلٹانا میرا کام ہے۔ اس حدود میں ایک مسجد ہے، پتہ نہیں کسی زائر نے دیکھی نہیں، میں نے دیکھی ہے، میں تو کئی مرتبہ جا چکا ہوں، رد شمس مسجد کا نام ہے، رد شمس۔ وہاں ایک مینار ہے، اس مینار کے اندر ایک جائے نماز کی جگہ ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں مولا علی علیہ السلام نے بیٹھ کر سورج کو پلٹایا تھا۔ جن کا امام سورج پلٹا کے نماز پڑھوا دیتا ہے، اس کے چاہنے والوں کو نماز کی پرواہ نہیں۔ اس لیے پڑھ لو کہ تیرے مولا نے نماز نہیں چھوڑی، نبی نے نماز بتائی، سیدہ نے نماز نہیں چھوڑی، جناب حسن و حسین نے نماز نہیں چھوڑی، کہیں قضا نہیں ہونے دی۔ اور مولا علی کو یہ شرف ہے۔ آج لوگ نئے نئے امیر المومنین بنا رہے ہیں، جی فلاں بھی امیر المومنین ہے، فلاں بھی امیر المومنین ہے۔ شیعہ کا پہلا اور آخری امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ ہم نے تو ان کے بیٹے حسن کو امیر المومنین نہیں کہا، ہم نے تو ان کے بیٹے حسین کو امیر المومنین نہیں کہا، صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔
آج لوگ فاسق و فاجر، شرابی، بدکار صحابہ کے قاتلوں کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں۔ تم اپنا امیر المومنین منواؤ دنیا کو، جہاں مجلس ہو وہاں بینروں پر مولا علی کے فرامین لکھو، اور نہج البلاغہ کی 3 جلد میں ترجمہ موجود ہے، ان کے خطبے کے فرامین لکھ کے لگاؤ، لوگوں کو پتہ چلے مولا چاہتے کیا ہے، مولا فرماتے کیا ہے۔ ایک پڑھنے والا کم کر دو اور کم از کم 50 بینر بنوا کے مجلس میں لگاؤ، تاکہ آنے والے مولا کے فرمان کو پڑھ کے مولا کے فرما بردار بن جائیں۔ یہ بھی تعارف ہے مولا امیر المومنین کا، صرف زبانی کلامی نہیں۔ آج یزید کا لوگ دفاع کر رہے ہیں، یزید کے باپ کا دفاع کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں 3-4 مرتبہ میں نے خود دیکھا، نیٹ میں موجود ایک اہل سنت عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ نے 1,14,000 صحابی، شیعہ، خاندان رسول اور شیعہ محبت کرنے والے علی سے ان کا خون کیا، تو جو 1,14,000 باپ بیٹا قتل کروا دے، کیا وہ امیر المومنین ہے؟ اتنے قتل کروائے تو پھر وہ امیر المومنین۔ آج وقت ضرورت ہے، شیعہ بن جاؤ، شیعہ بن جاؤ، اختلافات چھوڑ دو، لابیاں چھوڑ دو، ذاکروں کے پیٹے بننا چھوڑ دو، اہل بیت کے بیٹے بن جاؤ، اہل بیت سے محبت کرنے والے بن جاؤ، بات وہ کرو جو اہل بیت کہتے ہیں۔ کیا رونے سے زیادہ رونے سے سند مل جائے گی؟ ہمیں پتہ ہے سارا جو کچھ ہو رہا ہے۔ خدا را اس سزاداری کو عزاداری رکھیں، اس سزاداری کو عزاداری رکھیں۔ خاندان رسول آپ کا قیامت کے دن ممنون ہوگا، سید الانبیاء ممنون ہوں گے۔ شیعہ نے ماتم داری کے ذریعے، عزاداری کے ذریعے اہل بیت کو زندہ رکھا ہے۔ ٹھیک، خرچ کر رہے ہیں۔ کوئی الو کا پٹھا کہتا ہے جی ایران والے پیسے بانٹتے ہیں، جی یہ جلسہ کراؤ، یہ ذاکری بلاؤ اور ان کو مجلسیں کرواؤ۔ ایران والے تو خود بیچارے مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، ہاں، وہ تو اپنا ملک بچا رہے ہیں، وہ تو سنی شیعہ کو بچا رہے ہیں۔ یہ عزاداری پہ جو خرچ ہوتا ہے، یہ بانیان اپنے بچوں کا پیٹ کاٹتے ہیں، سارا سال تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے عزاداری منعقد کرتے ہیں، اہل بیت رسول کا ذکر کرواتے ہیں۔ میں ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جو عزاداری کرواتا ہے، جہاں عزاداری ہوتی ہے، آئندہ سال کی عزاداری تک فرشتوں کا وہاں نزول ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے محمد اور میرے محمد کی اولاد کا ذکر ہوا تھا، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور یہ بات ثابت ہو رہی ہے، ایران عراق میں ثابت ہو چکی ہے، فرشتے آتے ہیں، لیکن اگر وہ نماز بھی پڑھ لیں تو فرشتوں کی اور بڑی کوالٹی آنی شروع ہو جائے گی۔ ہاں، اس عزاداری پہ خرچ ہوا ہے تو اہل بیت کا خرچ ہوا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں جی محمد و اہل محمد کیا ہے؟ اصل تو صحابہ ہیں۔ بھائی صحابہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے، اہل بیت نے کسی کو قتل کیا ہے؟ سنیے میری بات، صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے۔ جنگ صفین میں کیا ہوا؟ 90,000 صحابی قتل ہوئے۔ جنگ جمل میں 13,000 صحابہ قتل ہوئے۔ قاتل کون تھے؟ صحابہ۔ مرنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ بتاؤ کبھی اہل بیت نے بھی کسی کو قتل کیا؟ اہل بیت نے بھی کسی کا خون کیا؟ عجب بات ہے کہ ایک صاحب پاکستان میں بڑا ڈنڈورا پیچ رہے ہیں کہ یزید تو بے گناہ تھا، یزید تو بے گناہ تھا۔ اچھا یزید بے گناہ تھا، چلو ہماری بات نہ سنو، طاہر القادری صاحب کی سن لو۔
ہاں وہ شراب حلال سمجھ کر پیتا تھا. شراب حلال سمجھ کر پینا اور جرم ہے، شراب کو شراب سمجھ کر پینا اور جرم ہے. یزید نے کہا تھا میں حلال محمد کو حرام کرتا ہوں، حرام محمد کو حلال کرتا ہوں. جو محمد کی شریعت بدلے اس کا نام یزید ہے. لوگ یزید کا دفاع کر رہے ہیں آج. یزید تو وہ تھا، یزید تو یہ تھا، یزید تو وہ تھا. ساری دنیا یزید کو مان جائے لیکن اہل بیت کے مقتولوں کے وارث ان کو قاتل ہی کہیں گے. اگر آج کے دور میں کوئی قتل ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو سزا دلانے کے لیے سپریم کورٹ تک جاتے ہیں سزا دینے کے لیے. تو کیا خیال ہے اہل بیت کے قاتلوں کو چھوڑ دیں، خاندان رسول کے قاتلوں کا ساتھ دیں؟ جو دینا چاہتا ہے دے، لیکن دنیا میں واحد شیعہ ہیں جو خاندان رسول کے قاتلوں کو بے نقاب کر رہے، چھپا نہیں رہے، بے نقاب کر رہے ہیں. اور یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا شرعی وظیفہ ہے کہ اہل بیت اور شیعہ علی کے قاتلوں کو بے نقاب کریں. قاتل کے لیے اللہ نے قرآن میں ڈگری دی ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جس نے ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. جس کو اللہ جہنمی کہے، یہ سارے مولوی دنیا کے مل جائیں اسے جنتی بنا لیں گے، جنتی بنا لیں گے اسے. جس کو اللہ جہنمی کہے، ایک مومن کا قاتل، ایک صحابی کا قاتل، ایک اہل بیت کا قاتل، کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ پورا دفاع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بس میرے دوست میں وقت کے پیش نظر بات کو سمیٹتے ہوئے پھر موقع ملا تو انشاءاللہ یاد رکھنا اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے ابو طالب سے لے کر 11ویں امام تک شہادتیں قبول کر لی، محمد کا دین نہیں بدلنے دیا. یہ تو ابو طالب پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. ابو طالب جو ہے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو اس وقت تھا ہی نہیں. لو جی 3 راوی ہیں اس کے، میں چھوٹی مختصر لمبی نہیں بات کروں گا جی، میں عرض کروں گا 2 راوی ہیں 3. ایک ہے سعید بن مسیب، یہ یمنی ہے، اور دوسرا ہے حضرت ابو ہریرہ، یہ اصل یمنی ہے. جس وقت ابو طالب زندہ تھے ابو ہریرہ تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، سعید بن مسیب پیدا ہی نہیں ہوا تھا. عبداللہ بن عباس اس وقت 3.5 سال کے تھے جس وقت جناب ابو طالب لحد میں جاتے ہیں. تو 3.5 سال کا بچہ کوئی راوی ہوتا ہے؟ کوئی بات مانتا ہے؟ ان سے پوچھو تو صحیح. ابو طالب کے ایمان پہ حملے کر رہے ہو، اور جس کی اولاد کی قبریں اکٹھی نہ ہو سکیں، جس ابو طالب کی کہ علی بیٹے کی قبر نجف میں، کوئی بیٹی شام میں، کوئی بیٹا کربلا میں، کوئی بیٹا کسی جگہ پر، کس کے لیے؟ دین مصطفیٰ کی بقا کے لیے. کہا میرا سر کٹتا تو کٹ جائے لیکن میں دین مصطفیٰ پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. ایک جملہ کہوں گا دربار یزید کا، آپ اس سے خود اندازہ لگا لینا، پڑھے لکھے لوگ پنچایتی بیٹھے ہو. جب بیویاں بیٹھی تھی نا یزید کے دربار میں بیٹھی تھیں تو یزید کی بیوی آئی نوکرانیوں کے ساتھ، کہا میرے لیے اچھی کرسی لاؤ. اس کو کرسی پیش کی گئی. یزید کی بیوی کا نام کیا تھا؟ ہند بنت عبداللہ، ہند بنت عبداللہ. جناب زینب نے دیکھا، بہن کلثوم کو کہا یہ دیکھ رہی ہو کون ہے؟
جناب ام کلثوم نے کہا میں تو نہیں پہچان رہی۔ جناب زینب فرماتی ہیں میں نے پہچان لیا، یہ یزید کی زوجہ ہے، یزید کی بیوی ہے، اور یہ ہمارے گھر میں مدینہ میں ہمارے گھر کی نوکرانی ہے۔ مدینہ میں جناب فاطمہ کی زندگی کے بعد یہ نوکرانی تھی، نام ہے اس کا ہند بنت عبداللہ۔ بی بی نے دیکھا تو سر نیچے کر لیا، کہتی ہے قیدی کہاں کے ہیں؟ بتانے والوں نے کہا یہ مدینہ کے عرب ہیں، مدینہ کے۔ تو کہا کہ مدینہ کے کس محلے میں رہتے تھے؟ جناب فضا نے کہا یہ محلہ بنی ہاشم میں رہتی تھی۔ خدا کی قسم یزید کی بیوی نے کہا اگر محلہ بنی ہاشم میں رہتی تھی تو بتاؤ زینب کا کیا حال ہے؟ جو علی کی بڑی بیٹی تھی اس کا کیا حال ہے؟ اس کی چھوٹی بیٹی کا کیا حال ہے؟ حسن و حسین کا کیا حال ہے؟ اب فضا خاموش ہے، فضا سے سوال ہو رہے ہیں، فضا بتا رہی ہے، یہ نہیں بتا رہی۔ کہا کہ جانتی ہو؟ کتنا جانتی ہو؟ کہا بہت جانتی ہیں۔ کہا کہ میری ملاقات کرا سکتی ہو؟ اگر میں مدینے آؤں تو میری ملاقات کراؤ گی؟ تو فضا نے کہا مدینے جانے کی ضرورت نہیں، میں یہیں تیری ملاقات شام میں کروا دوں گی، شام میں کروا دوں گی۔ کہنے لگی وہ شام میں کس طرح آ سکتے ہیں؟ تو جناب فضا نے کہا جن کے لیے تجھے پتہ ہے بازار 3 دن سے سج رہے تھے، تماشائی اکٹھے کیے جا رہے تھے، یہ ہے محمد مصطفیٰ کی نواسی پہ زینب، یہ ہے ام کلثوم، یہ ہے سر حسین ابن علی کا۔ کہتی ہے غازی عباس کہاں گئے؟ کہا یہ ہے غازی عباس کا سر، یہ علی اکبر کا سر۔ خدا کی قسم اس نے سار سے چادر اتار دی اور کہا یزید اور لعنتی میری پردے کا کیا خیال ہے؟ تجھے محمد کی اولاد کا پردہ نہیں رہا۔ اس نے کہا اسے پکڑو گھر لے جاؤ۔ اس نے کہا یہ گھر نہیں جائے گی، جہاں مصطفیٰ کی بیٹیاں بیٹھی ہیں یہیں مر جائے گی، مر جائے گی، میں گھر نہیں جاؤں گی۔ اور تو کہتا تھا یہ وہ ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے تھے، یہ تو وہ ہیں جو باغی قرآن تھے، یہ دیندار نہیں تھے، دشمن دین تھے، اور تو نے تو مصطفیٰ کا گھرانہ برباد کر دیا، اور تو نے تو فاطمہ کا گھر برباد کر دیا۔ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اس کے بیٹے نے پکڑا کہ امی گھر چلے جاؤ، تیرا باپ ظالم ہے، اور جس کی اولاد باپ کو ظالم کہے اور آج کے ملا تو اسے رضی اللہ بنانے کی سازشیں کر رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا وَإِنْ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے